ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، کہ سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا ہے. اللہ تعالیٰ ان ماہ مبارک کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. اور اس مبارک مہینے کے متعلق حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، تیاری کرنے کا مہینہ ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اکثر کثرت سے روزے فرماتے اور اس میں رمضان شریف کی آپ تلقین فرماتے اور صحابہ کرام کو رمضان پاک کے فضائل اور اس کی عظمت و شان اور اس کے ذکر اذکار. پھر اس ماہ مبارک میں جو یہ 3 شعبان ہے، یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے. تو یہ بھی 7 چیزیں ہمارے ایمان کا عین ہیں، عین ایمان ہیں. ان کو یاد رکھیں کہ کون سا شہزادہ آیا، کس کی شہادت کا دن ہے، کس کے میلاد کا دن ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مبارک میں آپ پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے بھی اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت ہے. پھر شب برات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا سامان، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے صحابہ کرام کو، اپنے غلاموں کو ایام اللہ کے بارے میں بتایا کریں، جو اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں. ویسے تو ہر دن ہی جو اس کی یاد میں گزر جائے وہ خاص ہی ہوتا ہے، اور لیکن کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے، اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے نا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کشانہ سجدہ پاک میں تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام بشیر رکھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے. تو اور یہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 شہزادے ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اپنے اسلاف کے بارے میں، اپنے حضور کی اہل بیت کے بارے میں، حضور کے اصحاب کے بارے میں پڑھا کریں، ان کی سیرت طیبہ پڑھا کریں، ان کا میلاد، ان کی شہادت پڑھا کریں. ایک تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوسرا پتہ چلتا ہے کہ ہم وابستہ کن کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے. یہ وہ تعلق ہیں، یہ وہ نسبتیں ہیں جو اس جہان میں بھی انسان کو کامیابی دیتی ہیں اور اگلے جہان میں بھی انہی چیزوں نے کام آنا ہے، اسی نسبت نے کام آنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے. پھر حضور نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ اپنے لعاب کی گٹی جو ہے ان کو عطا فرمائی. تو پہلی خوراک ہی حضور کا لعاب ہے، یہ اس گٹی کا حضر ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو میدان کربلا میں ڈٹے رہے اور ذرا برابر بھی سرداد نہ داد در دست یزید، کہ آپ نے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، یہ اس
حضور کے لعاب کا کمال ہے جو شروع میں آپ نے لے لیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، آپ وہ عظیم نواسے ہیں کہ جن کا آنا بھی بے مثال ہے، جن کا جانا بھی بے مثال ہے، اور جن کی وجہ سے اسلام کو جو ہے وہ شادابی ملی، آج اسلام زندہ و جاوید ہے، کہ ان ہستیوں نے اسلام کی کھیتی کو اپنا خون دیا ہے۔ تو آج بھی ان کے روزے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیرت طیبہ حسنین کریمین کی، حضور کے شہزادوں کی، حضور کی شہزادیوں کی یہ پڑھا کریں، کیونکہ قرآن پاک انہی پر اترا ہے، اور انہی کے تصدق سے قرآن پاک ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر ہم نہ نمازی ہیں نہ حافظ ہیں، ان کی محبت ہے تو سارا کچھ ہے۔ تو حضور کے اہل بیت طہار، حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ سے محبت کیا کرو، تو یا رسول اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے۔ جس دل میں میری محبت ہوگی اسی دل میں خدا کی محبت ہوگی۔ اور فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا میرے گھرانے کی محبت کی وجہ سے۔ میری آل کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو تو تمہیں میری محبت حاصل ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا یا رسول اللہ پھر حضور کی آل کی محبت، فرمایا قرآن سے محبت کیا کرو، کیونکہ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن میری اہل بیت کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ مل آئیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب سے پہلی چیز قرآن پاک، اور دوسری میری اہل بیت طہار۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری سنت، تو سنت اگر لکھی جائے تو وہ کتاب ہوتی ہے، اگر سنت کو پیش کیا جائے کہ وہ ہے کیسی تو وہ حضور کی اہل بیت ہے۔ حضور کی سنت پر چلنا کیسے ہے؟ تو حضور کے گھرانے کی محبت۔ اور یقین مانے ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ایمان ہے یہی ہے کہ حضور کے تمام گھرانہ، حضور کے تمام صحابہ کرام، حضور کا جو بھی غلام ہے ہمارا وہ امام ہے بالخصوص۔ اس لیے اپنا جو ایمان ہے یہ عقیدے سے بنتا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو ایمان سلامت ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو ایمان خطرے میں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے۔ چاہے کو بندہ کتنی بھی، دیکھیں ایک محدثین نے ایک یہ حضور کی اہل بیت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے اور حضور کی اہل بیت سے بغض رکھے تو اسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تمام انبیاء کرام کے بارے میں، رسل اعظام کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں، حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو یہ عقیدہ جب درست ہوگا تو ایمان کی لائن سیدھی رہے گی، ایمان کی لائن سیدھی رہے گی۔ اس لیے ان ہستیوں سے محبت کرنا، ان ہستیوں کو ایمان کا جز نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں ان کی گٹی میں شامل کر دو۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور یقین مانیں آج کل جو فتنوں کا دور ہے اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی گٹی میں حضور کی محبت شامل کی جائے، انہیں وہی خوراک دی جائے، صبح شام حضور کی محبت کی خوراک دی جائے۔ پھر فرمایا حب و اہل بیت ہی، حضور کے گھرانے کی محبت۔ اور تیسری حب و تلاوت القرآن، اور تیسری جو چیز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یقین مانے اس سے ایمان تر رہتا ہے، ایمان آلودہ نہیں ہوتا۔ جہاں حضور کے اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہاں ایمان سلامت رہتا ہے، وہاں ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 شعبان معظم کو پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سیرت طیبہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں آج اس حوالے سے بھی تھا اور اس حوالے سے بھی، چونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ جو دل کو مائل کرنا ہوتا ہے یہ ایک دم مائل نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت کریں۔ جیسے کو خاص جب رمضان کا مہینہ آئے تو پہلے روزے میں انقلاب نہیں آتا جب تک کہ آپ کی تیاری نہ ہو،
اس لیے اسی مہینے میں جو ہے وہ تیاری شروع کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے حضور کو رمضان سے پہلے اس طرح پایا جیسے کو بندہ شدہ میں ذرا اپنے تہمت کو کس لیتا ہے کہیں جانے کے لیے، حضور اس طرح اپنے تہمت کو کس لیتے تھے، اور پھر آپ کی صحابت اس طرح ہوتی تھی جیسے آندھی چلتی ہے رمضان سے پہلے۔ تو فرمایا اس طرح آپ تیاری فرماتے۔ تو چونکہ میں اس حوالے سے کہ تاکہ ہمارے رمضان پاک میں ایک ماحول ہمارا بن جائے، آگے شب برات ہے، بخشش کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ یہاں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کو جب کوئی نعمت ملتی تھی، جب ان کو فضل ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ انسان کو جب بھی کوئی چیز ملے، انسان پر جب بھی اللہ کا کوئی فضل ہو، جب بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو، تو انبیاء اور رسل اعظام کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نعمت دے کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور نعمت لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا کنبہ آپ کا شہید ہو گیا، لیکن جب آخری وقت آپ کا آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا رب العالمین مجھے تیری ذات سے گلہ کوئی نہیں ہے، مجھے تیری ذات سے گلہ کوئی نہیں ہے، میں ہر دم تیری رضا چاہتا ہوں، اور میں نے جو تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ یہ بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی رضا پر راضی رہنا، خوش رہنا۔ دے تو کہیں یا اللہ تیرا فضل ہے، اگر نہ ہو تو یا اللہ تیرا فضل ہے، شکر ہے۔ پتہ نہیں کن کن آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ووارث سلیمان و داؤدا، یا میں صبح یہ پڑھ رہا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، تو یہ چند آیات میرے سامنے آئی، تو میں نے کہا چلو اسی سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، تو قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنے جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے جو دربار کے لوگ تھے، انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے وسیع سلطنت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ تو فرمایا لوگوں، اللہ نے ہمیں سکھایا گیا ہے زبانوں کی بولی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو جانتے تھے، لیکن فرمایا ہمیں سکھایا گیا ہے جانور جو بھی بولتا یہ اللہ کے نبی سمجھ لیتے تھے۔ فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار لگا ہوا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبانوں کی بولیاں عطا کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی۔ ہر لوگ کہتے ہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا، نبی کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے ہر چیز دے رکھی ہے۔ فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دے رکھی ہے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں، تو حضور کی عظمت و شان اور آپ کو جو اللہ پاک نے خزانے عطا فرمائے وہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، لیکن آگے کیا ارشاد فرماتا، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ہمارے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ بس بندے کا کام یہ ہے کہ جب مل جائے تو وہ کہے یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، پھر کیا ہوتا ہے فضل اور بڑھ جاتا ہے، برکتیں اور ہو جاتی ہیں۔ آپ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے ہم یہاں پہنچ گئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں، کئی لوگ ویسے ہی معذور ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی ذات کے لیے چن لے تو کہیں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، وہ تیرا فضل ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک شکرانہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات جو قرآن پاک آگے میں صرف ترجمہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ نمل ہے، اور جس چیونٹی نے وہ کہا تھا نا کہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہم سے اوپر سے گزر نہ جائے، تو وہ چیونٹی بولی تھی، اللہ نے سورت کا نام بھی چیونٹی پر رکھ دیا، سورہ نمل۔
کیونکہ چیونٹی کو پتا تھا کہ نبی جو ہے وہ ہماری باتوں کو سن لے گا، ہمیں دیکھ لے گا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھ لے گا۔ تو فرمایا کہ جب آپ چیونٹی کی وادی سے گزرے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیو، اے میری سہیلیو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تمہیں رون دے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا۔ فرمایا جب اس چیونٹی نے گفتگو کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کئی سو میل کی مسافت کرتے، اور چیونٹی کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی کے جو آگے دو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے جو بازو ہوتے ہیں، جو بریک سی اس کو ہلاتی ہے تو وہ گفتگو بنتی ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ وہ آگے جو اس کے دو ہوتے ہیں نا ٹانگیں بریک سی، اس کو وہ ہلاتی ہے، اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ تو فرمایا کہ اس آواز کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل کی مسافت۔ یہ نبی کی قوت سماعت ہے، دور و نزدیک سننے والے وہ کان ہیں جی، یہ حضور۔ تو یہ حضور کی سماعت جو ہے، حضور نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، بالخصوص جمعے کو پڑھا کرو، کہ اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں۔ یہ نبی کی قوت سماعت ہے کہ چیونٹی کی آواز کو سنا تو فرمایا فتبسم ضاحکا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز کو سن کے مسکرا پڑے، چیونٹی کی آواز کو مسکرا پڑے۔ لیکن اس چیز کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے جو میں نے اس کی آواز کو سن لیا ہے۔ فرمایا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ یہ چیونٹی جو بول رہی ہے یہ میں نے خود نہیں سنا، اگر تیرا فضل نہ ہوتا، اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو میں خود اس کی آواز کو نہیں سن سکتا تھا جب تک تو نہ سناتا۔ تو یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر احسان کیا اس کا شکر ادا کروں۔ وان عمل صالحا ترداہ، اور میں نیک کام کروں، ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعا کے نیچے یا اللہ میں اچھے کام کروں، یہ بھی دعا ہے، یا اللہ میں اچھے کام کروں۔ یہ دعا کیے کریں یا اللہ ایسے اچھے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسی نماز جمعہ پڑھوں جس سے تو راضی ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں اچھا ہو لیکن اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو فرمایا یہ دعا کیا کریں یا اللہ ایسا اچھا کام کروں جس کو دیکھ کر تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ تو فرمایا یا اللہ ایسا نیک کام کروں تردا ہو جو تجھے راضی کر دے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں، جو بھی وہ چیز عطا فرمائے شکر ادا کیا کریں۔ یہ انبیاء کرام اور رسل اعظام کا طریقہ کار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضور انسان اپنی تربیت کیسے کرے؟ تو فرمایا کہ اپنی خلوت نہیں، اپنی جلوت نہیں، اپنی خلوت کو ٹھیک کرو، اپنی جلوت نہیں اپنی خلوت کو ٹھیک کرو۔ جلوت کیا ہوتا ہے؟ بندہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا جلوت تمہاری لوگ ہی ٹھیک کروا لیں گے، لوگوں کے سامنے تم غلطی نہیں کرو گے۔ فرمایا پتہ اس وقت چلے گا جب تم تنہا ہوتے ہو، اس وقت تمہارا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جب فقط رب تمہیں دیکھتا ہے یا تم رب کی طرف، اس وقت جو تمہارا معاملہ ہے اگر وہاں ٹھیک ہو تو تم بندہ مومن ہو، تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اگر حلوت ٹھیک نہیں تو سمجھو کہ ایمان خطرے میں ہے، پھر ریاکاری ہوتی ہے۔ اس لیے جو اندر ہے وہی باہر ہو، جو باہر ہے وہی اندر ہو، یہی ایمان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔